پرانے کاغذات میں نہ جانے کہاں سے ایک ایسا کاغذ نکلا جو زرد سا ہو چکا تھا. کاغذ جب سفید کاغذ جب پرانا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ براؤنش زرد سا ہو جاتا ہے اور خستہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کاغذ پر جو کچھ لکھا تھا اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے پر مجبور کیا. یہ کاغذ تقریباً 79 برس 79 ایئرز پرانا تھا. میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ میرے والد نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ایک ہی کاغذ پر چھوٹی سی داستان تھی، تاریخیں اور واقعات. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں. اس کے 20 دن بعد وہ ہوا جو اس میں لکھا ہوا ہے. 3 ستمبر کو، ٹھیک 20 دن بعد، میرے والد اپنے بچوں کو لے کر، یعنی میرے بڑے بھائیوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر اجمیر سے دہلی چلے گئے. 10 دن تک وہ دہلی میں رہے. یہ نہیں لکھا کہاں رہے. 10 دن بعد 13 ستمبر کو اس میں لکھا ہے 13 ستمبر کو دوپہر 12 بجے فوجی گاڑیوں کا ایک قافلہ انہیں اور بہت سے لوگوں کو لے کر دہلی کے پرانے قلعے چلا گیا. پرانے قلعے میں وہ لوگ موجود تھے، وہ مسلمان جو پاکستان جانا چاہتے تھے. فوجی گاڑیاں اس لیے تھیں تاکہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. 16 ستمبر کو اس کاغذ پر لکھا ہے صبح 10 بجے یہ لوگ ایک ٹرین کے ذریعے پاکستان روانہ ہوئے. 18 ستمبر کو شام 4 بجے وہ لاہور پہنچے اور پلیٹ فارم پر سجدہ کر کے بیٹھ گئے. کئی دن وہیں گزرے اسی پلیٹ فارم پہ. شاید امی بتاتی تھی اس طرح کی تفصیلات. 9 اکتوبر کو انہیں وہیں پر اسی اسٹیشن پر ایک ٹرین کے ذریعے آنے والے لوگوں میں اپنی بہن اور اپنے بھانجے محمد وحید خان وہ مل گئے. بس یہ کہانی ہے. اچھا، آج یہ بیٹھ کر ہم کہانی جب ایسے پڑھتے ہیں، ایک کاغذ ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا، ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھائی ہوا ہوگا. اب میں سوچتا ہوں وہ کاغذ ملا ہے تو میں اس کو دیکھتا رہا، میں سوچتا رہا کہ انہوں نے ایک ملک کیسے چھوڑا ہوگا. خاندان کو لے کے روانہ ہوئے ہوں گے، باقی خاندان کو وہیں چھوڑا ہوگا. کیا بے سر و سامانی تھی جس کے ساتھ انہوں نے لاہور میں وہ لینڈ کیا ہوگا. وہ اجمیر سے دہلی گئے، دہلی سے لاہور پہنچے، لاہور سے پنڈی گئے، پنڈی سے پشاور گئے، پشاور سے کراچی آ گئے. یہ پورا سفر ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو لیے یہ سفر طے کر رہا ہے. اس آدمی نے، میرے والد نے، مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کو سرکاری ملازمت کیسے ملی، انہوں نے گریجویشن کیسے کی، انہوں نے سب کو تعلیم کیسے دلائی، پالا انہوں نے اور سب کچھ کیا جو ایک باپ کرتا ہے. اگر آپ کے والد بفضل خدا حیات ہیں یا اگر وہ جا چکے ہیں تو ذرا یاد کیجئے کہ اپنی زندگی کے پہلے 20 سال میں آپ اپنے والد کو جب دیکھتے تھے تو کیا محسوس کرتے تھے. ایک آدمی جو صبح چلا جاتا ہے کام پہ، شام کو یا رات کو آتا ہے، خاموش رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور وہ تھکا ہوا جب آتا ہے تو جانے کون سی فکریں ہیں جن میں وہ مبتلا رہتا ہے. اور آپ 20 سال کی عمر میں جوان آدمی
یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو والد ہیں یہ مطلب یہ کچھ میری طرح تیز نہیں ہے، میں اتنے اسمارٹ نہیں ہیں، اور میں زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ خیال آتا ہے، آپ ان کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ آدمی تو مجھ سے کبھی نہیں کہتا کہ آئی لو یو، یہ پتہ نہیں کن کاموں میں رہتا ہے، یہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں، یہ قہقہے نہیں لگاتا، یہ بار بار مجھے گلے سے نہیں لگاتا۔ اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید جتنی محبت ماں آپ سے کرتی ہے باپ نہیں کرتا۔ یہ جوانی میں 20-22 سال کی عمر تک آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ذرا کم محبت کرتا ہے یا شاید نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ محبت کرتا بھی ہے تو ایک اتنی خاموش محبت ہے، پتہ نہیں عجیب سی محبت ہے، کہ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے مجھے نئے کپڑے بھی دلاتا ہے، وہ جوتے بھی، میری فیس بھی دیتا ہے، مجھے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے، میرے سر پہ چھت بھی ہے، لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتا آگے بڑھ کے۔ اور آپ اس ساری جو چیزیں وہ فراہم کر رہا ہے آدمی، اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ہر سال نئی یونیفارم دلاتا ہے، جوتے دلاتا ہے، آپ کے لیے عیدوں پہ کپڑے بنواتا ہے، اس وقت وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ ہمیشہ فیصلہ کرے کہ یار میرے تو ابھی جوتے نئے ہیں، گزارا ہو جائے گا، یا یہ کہ میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سارے کھیل میں نوجوانی کے عالم میں ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ باپ شاید ہمارے جیسے معاشروں میں ایک فراموش کردہ کردار ہے جس پر بہت زیادہ یعنی اس کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن وقت لگتا ہے۔ وقت لگتا ہے جب خود آپ کو زندگی کا سامنا ہوتا ہے، جب خود آپ کی مصروفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب خود آپ شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، جب خود آپ کو ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، اس وقت آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کی خاموشی کا مطلب کیا تھا، باپ کی تھکن کا مطلب کیا تھا، باپ کی وہ خاموش قربانیاں کیسی تھیں جو نظر نہیں آتی تھیں لیکن تھیں۔ آپ اپنے باپ کی طرح بعض اوقات اپنی اولاد سے چھوٹے جملوں سے اظہار کرتے ہیں بس محبت کا۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے والد بھی کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہوں گے، شاید آپ کے بچے بھی کریں گے کہ ہاں بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے، بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کل کہیں چلیں گے، اگر وقت ہوا تو میں بھی ساتھ چلوں گا۔ چھوٹے چھوٹے جملے، بس یہی ہے اظہار باپ کی محبت کا۔ جب وقت آتا ہے تو آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یوں ہی سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار تو کرنا ہے لیکن آپ کے پاس لفظ نہیں ہوتے، آپ کے پاس طریقہ نہیں ہوتا، اور آپ دوسرے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگرچہ محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں کر رہا، میں والہانہ انداز میں اظہار نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اولاد کو اس کو پتہ ہوگا، یہ سمجھتا ہوگا، یہ سمجھتی ہوگی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ باپ کی محبت چیختی چلاتی محبت نہیں ہوتی، وہ والہانہ اظہار جیسے میں نے کہا نا وہ بھی نہیں کرتا، وہ خاموشی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اسی خاموشی سے جس طرح وہ خاموشی سے بوجھ اٹھاتا ہے، پورے خاندان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آپ کے بھائیوں بہنوں کا اس نے بوجھ اٹھایا، آپ کی ماں کا بوجھ اٹھایا، پورے خاندان کو اسٹیبلش کیا، وہ خاموشی سے ہر کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب سے مجھے یہ زرد رنگ کا کاغذ نظر آیا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میرے ابا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہو،
کیسی کیسی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوگی، کیسی کیسی پریشانی سے نہیں گزرے ہوں گے میری خاطر، میرے بھائیوں کی خاطر، میرے گھر والوں کی خاطر۔ تب سے مجھے احساس ہوا ہے کہ شاید اگر کوئی باپ اپنی محبت کا اظہار چیخ چلا کر نہیں کر رہا، والہانہ انداز میں نہیں کر رہا، ایسے طریقے سے نہیں کر رہا کہ جو سب کی نظروں میں آ جائے، تو یہ کام اولاد کو کرنا چاہیے۔ جا کر اس کے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے، ابا مجھے پتہ ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، جب آپ پر بڑھاپا آئے گا تو میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ شاید یہ کام اولاد کو کرنا چاہیے۔ باپ اگر خاموش ہے تو اولاد کو بولنا چاہیے۔ ایک زرد کاغذ نے کیسی کیسی باتیں سمجھا دیں۔